ہلو دوستو، السلام علیکم۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمیں تابے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، محمد تخت پر ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا۔ ایسے عالم میں ایک بیٹی جائے گی اپنی ماں کی بارگاہ میں، عرض کرے گی اے میری ماں، تو نے مجھے دنیا میں دودھ پلا کر پروان چڑھایا تھا، لیکن آج میزان عمل پر ایک نیکی گھٹ گئی ہے، مجھے ایک نیکی عطا کر دے۔ ماں کہے گی اے میری لاڈلی بیٹی، میرے پاس ایک نیکی نہیں ہے کہ میں تجھے ایک نیکی دے سکوں، جاؤ اپنی باپ کی بارگاہ میں۔ اب وہ بیٹی اپنی ماں کی بارگاہ سے ہو کر باپ کی بارگاہ میں جائے گی اور عرض کرے گی اے میرے باپ جان، آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، لیکن آج میزان عمل پر نیکی کی کمی آ گئی ہے، ایک نیکی گھٹ رہی ہے، اگر آپ ایک نیکی دے دیں گے تو میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ باپ کہے گا اے میری پیاری بیٹی، میں نے دنیا کمانے میں اپنی آخرت کو برباد کر دیا، اپنے عقبہ کو برباد کر دیا، کاش میرے پاس نیکی ہوتی تو میں تمہیں ایک نیکی عطا کر دیتا۔ وہ بیٹی باپ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے بھائی کی بارگاہ میں جائے گی اور کہے گی اے میرے بھائی، آپ نے میرے لیے بہت ساری قربانی دی ہے، آج ایک نیکی گھٹ رہی ہے، ایک نیکی مجھے عطا کر دیجئے۔ بھائی کہے گا اے میری بہن، میرے پاس نیکی نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں نیکی عطا کر دیتا۔ حضرات، اب ایک بیٹا اپنی ماں کی بارگاہ میں جائے گا، عرض کرے گا اے میری ماں، میری میزان عمل پر میری ایک نیکی گھٹ گئی ہے، مجھے ایک نیکی عطا کر دے، ایک نیکی دے دے۔ ماں کہے گی اے میرے لال، میرے پاس نیکی نہیں ہے، اگر میرے پاس نیکی ہوتی تو میں تمہیں عطا کر دیتی، چلا جا۔ بیٹا باپ کی بارگاہ میں جائے گا، باپ سے کہے گا اے میرے باپ، آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، دنیا میں مکان بنوایا، گاڑی خریدا، روپیہ بیلنس جمع کیا، لیکن آج ایک نیکی میزان عمل پر گھٹ گئی ہے، ایک نیکی عطا کر دیجئے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ باپ کہے گا اے میرے بیٹے، میں نے دنیا کمانے میں اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے، میرے پاس نیکی نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں ایک نیکی دیتا۔ ایسے عالم میں لوگ پریشان حال ہوں گے، کہیں گے اب کہاں چلا جائے، تو لوگ کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جائے، وہ ہمارے باپ ہیں، وہ ہماری شفاعت کرا دیں گے۔ چنانچہ لوگ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام، ہم گنہگار ہیں، پاپی ہیں، خاطی ہیں، آپ ہماری شفاعت کرا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج اللہ کا جلال ثواب پر ہے، آج کسی انبیاء کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کی شفاعت کرا دے، جاؤ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی بارگاہ میں۔ لوگ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کی بارگاہ میں جاؤ۔ لوگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے خلیل، ہم گنہگار ہیں، ہم پاپی ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہماری شفاعت کرا دیجئے، آج ہماری بخشش کرا دیجئے، آپ ہمارے لیے نجات کا راستہ نکال دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے آج اللہ کا جلال ثواب پر ہے، آج کسی نبی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کی شفاعت کرا دے، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی جانب جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ روح اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہماری شفاعت کرا دیجئے۔
آپ ہماری بخشش کرا دیجئے، آپ ہماری بخشش کرا دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج اللہ کا جلال ثواب پر ہے، کسی نبی کی مجال نہیں کہ آج کوئی کسی کی شفاعت کرا دے۔ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی جانب۔ لوگ کہیں گے اے عیسیٰ روح اللہ، ہم نے باب آدم کو کھٹکھٹا کر دیکھ لیا ہے، باب موسیٰ کو کھٹکھٹا کر دیکھ لیا ہے، باب عیسیٰ کی دہلیز سے ہو کر آ رہے ہیں، باب داؤد کی دہلیز سے ہو کر آ رہے ہیں۔ اے عیسیٰ روح اللہ، آپ کی دہلیز پر آئے ہیں، اب ہم کہاں جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ جاؤ تم سب محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ۔ اتنے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ اپنے گنہگار امت پر پڑے گی۔ محمد عربی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے انا لہا، اے میری امت میرے قریب آؤ، اے میری امت میرے قریب آؤ، میں تمہاری شفاعت کراتا ہوں، میں تمہاری بخشش کراتا ہوں۔